آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ بھارت اور تھائی لینڈ نے آئی ٹی، بحریہ اور ایم ایس ایم ای سمیت کئی شعبوں میں 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کی اپنی ہم منصب پیٹونگٹان شنواترا کے ساتھ باہمی بات چیت کی ہے۔ راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث جاری ہے۔ لوک سبھا نے بھارتی ساحلی سمندر میں تجارت سے متعلق جہازوں کو منضبط کرنے کے لیے ساحلی جہاز رانی بل 2024 کو منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کا حوالہ دیتے ہوئے 25,000 سے زیادہ اساتذہ کی بحالی کو کل عدم قرار دینے کے کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور مکے بازی کے عالمی کپ میں 3 بھارتی مکے باز سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ ملک کے لیے مزید 3 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارت اور تھائی لینڈ نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی، بحری، ایم ایس ایم ای، دستکاری اور ہینڈلوم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے 6 معاہدوں پر دستخط کیے۔ آج دوپہر بینکاک میں وزیر اعظم نریندر مودی اور تھائی لینڈ کی ان کی ہم منصب پیٹونگٹان شنواترا کے درمیان 2 طرفہ بات چیت کے بعد ان معاہدوں کا باہمی تبادلہ ہوا۔ طرفین نے 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ شراکت داری کو مزید رفتار دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی و کثیر رخی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ 2 طرفہ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی اور بھارت بحر الکاہل نظریے کے تعلق سے تھائی لینڈ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور ہمارے انڈو پیسفک ریجن میں تھائی لینڈ کا وشیش استھان ہے۔ آج ہم نے اپنے سمبندوں کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا روپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ سرکشا ایجنسیوں کے بیچ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ستھاپت کرنے پر بھی چرچا کی۔ سائبر کرائم کے شکار بھارتیوں کو واپس بھارت بھیجنے میں تھائی لینڈ سرکار سے ملے سہیوگ کے لیے ہم نے تھائی لینڈ سرکار کا آبھار پرگٹ کیا۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ بھارت آسیان اتحاد اور آسیان کی مرکزیت کی پوری حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور تھائی لینڈ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ بھارت بحر الکاہل آزاد، کھلا اور شمولیت والا ہو۔ انڈو پیسفک میں فری، اوپن، انکلوسیو اینڈ رول بیسڈ آرڈر کا ہم دونوں سمرتھن کرتے ہیں۔ ہم وستارواد نہیں، وکاس واد کی نیتی میں وشواس رکھتے ہیں۔ انڈو پیسفک اوشنز انیشیٹو کے میریٹائم ایکولوجی پیلر کو لیڈ کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے نرنے کا ہم سواگت کرتے ہیں۔ جناب مودی کل سے شروع ہونے والی 6ٹی بمسٹیک سمٹ میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ کے دورے پر ہیں۔ 6ٹی بمسٹیک سمٹ کا موضوع ہے خوشحال، مضبوط اور کھلا بمسٹیک۔ سمٹ میں بینکاک ویژن 2030 کو منظور کیا جائے گا اور بمسٹیک کی مستقبل کی سمت کا تعین کرنے کے لیے بمسٹیک نمایاں شخصیات کے گروپ کی رپورٹ کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پالی زبان میں ٹپی ٹگا کی ایک کاپی بطور تحفہ دیے جانے پر تھائی لینڈ کے اپنے ہم منصب پیٹونگٹان شنواترا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے لیے اسے خصوصی اشارہ قرار دیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ پالی حقیقت میں خوبصورت زبان ہے جس میں بھگوان بدھ کی تعلیمات کی روح پنہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی سرکار نے پچھلے سال پالی زبان کو کلاسیکی زبان کا درجہ فراہم کیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اس فیصلے کی ستائش کی۔ راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث جاری ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 کا مقصد وراثتی مقامات کا تحفظ اور سماجی بہبود کے لیے وقف املاک کے انتظامات کو منضبط کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد املاک کے انتظامات کے عمل میں شفافیت میں اضافہ کرنے، وقف بورڈ اور مقامی اتھارٹیز کے درمیان باہمی تعاون کو منضبط کرنے اور متعلقہ فریقوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے حکمرانی کو بہتر بنانا ہے۔ بل کا مقصد مسلم خواتین بالخصوص بیواؤں اور طلاق شدہ خواتین کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو بہتر بنانا ہے۔ بل کا مقصد وقف بورڈ میں مختلف مسلم فرقوں کی نمائندگی کے ساتھ بورڈ کو مزید شمولیت والا بنانا ہے تاکہ وقف کی فیصلہ سازی اور حکمرانی کا عمل مزید بہتر ہو سکے۔
ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ متعلقہ فریقوں اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ تفصیلی مشاورتی عمل کے بعد یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کے فوائد صرف مسلمانوں کو ملیں گے اور انہوں نے اپوزیشن کے ان الزامات کی تردید کی کہ وقف کی جائیداد کے انتظامات میں کوئی غیر مسلم ممبر مداخلت کرے گا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے ڈاکٹر سید نصیر حسین نے کہا کہ یہ بل گمراہ کن ہے اور یہ فرقہ وارانہ تقسیم کے ارادے سے لایا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت کے دوران وقف کونسل کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا تھا اور کونسل کے ملازمین کو تنخواہ کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر حسین کی بات کاٹتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر جے پی نڈا نے امید ظاہر کی کہ ایوان یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشنسی اور ڈیولپمنٹ یعنی امید کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بل کا بنیادی مقصد اصلاحات کرنا اور وقف املاک کا مناسب انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹیوں کو ووٹ بینک کی سیاست سے اوپر اٹھنا چاہیے اور قومی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جے ڈی ایس کے سربراہ ایچ ڈی دیوے گوڑا نے بل پیش کرنے کے لیے مودی حکومت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ امیر اور طاقتور لوگوں کے ذریعے وقف املاک کا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سنجے راوت نے الزام لگایا کہ یہ بل ملک کے حق میں نہیں ہے۔ سماج وادی پارٹی کے ڈاکٹر رام گوپال یادو نے دعویٰ کیا کہ ملک جمہوریت کے بجائے ایک مطلق العنان ملک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے قابل تشویش بات ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سبھی سماجی برادریوں کی بہبود کے لیے کام کرے۔ کانگریس کے ابھیشیک منو سنگھوی اور این سی پی کے پرفل پٹیل بھی بحث میں حصہ لینے والے ارکان میں شامل تھے۔ بحث جاری ہے۔ لوک سبھا نے کل رات اس بل کو منظوری دے دی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ لوک سبھا نے ساحلی جہازرانی بل 2024 کو منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں بھارتی ساحلی سمندر کے اندر تجارت سے متعلق پانی کے جہازوں کو منضبط کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ بل کا مقصد ساحلی جہازرانی کو منضبط کرنے سے متعلق قانون میں ترمیم کرنا، اسے بہتر کرنا، ساحلی تجارت کو فروغ دینا اور اس میں گھریلو شراکت داری کو بڑھانا ہے۔ یہ بل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بھارت کے پاس ایک ساحلی بیڑا ہے جو اپنی قومی سیکیورٹی اور تجارتی ضرورتوں کے لیے ملک کے شہریوں کے مالکانہ حق کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ بل پر ایک بحث کا جواب دیتے ہوئے بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے کہا کہ وزیر اعظم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نقل و حمل کے بغیر یکسر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ جناب سونووال نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں پانی کے جہازوں کے بندوبست کی صلاحیت 103% کے اضافے کے ساتھ 1630 ملین میٹرک ٹن ہو گئی ہے، جو کہ 2014 میں 800 ملین میٹرک ٹن تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بندرگاہوں کی کارکردگی کی درجہ بندی میں بھارت کی بندرگاہ کی درجہ بندی میں بہتری ہو کر 38ویں مقام پر آ گیا ہے، جو کہ 2014 میں 54ویں مقام پر تھا۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل نے آج نئی دلی میں واقع شرم شکتی بھون میں آبی ذرائع کے سینسس کے اپلیکیشن اور پورٹل کا آغاز کیا۔ جل شکتی کی وزارت نے کہا ہے کہ آبی ذرائع کے سینسس کا اہم مقصد کاشتکاری کے شعبے میں ایک جامع اور مستند اعداد و شمار تیار کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے گورکھا برادری کے نمائندوں کے ساتھ ان کی برادری سے متعلق مسائل پر آج نئی دلی میں ایک ملاقات کی۔ اس میٹنگ کی صدارت امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے کی۔ میٹنگ کے دوران گورکھا وفد، جس کی قیادت دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستا کر رہے تھے، انہوں نے گورکھا اور خطے سے متعلق مختلف مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے مسائل کے جلد از جلد حل پر زور دیا۔ جناب رائے نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں خطے کی مجموعی ترقی اور سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت آئینی فریم ورک کے تحت اور مغربی بنگال حکومت کے ساتھ تال میل بناتے ہوئے گورکھا برادری کے لوگوں کے مسئلوں کا ضرور حل کرے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج مقامی سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ ملک کے سٹارٹ اپ منظرنامے میں شامل ہوں۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں سٹارٹ اپ مہاکمبھ کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کرتے ہوئے جناب گوئل نے امید ظاہر کی کہ بھارت اس مالی سال کے اختتام تک دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن جائے گا۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے موجودہ جغرافیائی اسٹریٹجک غیر یقینی حالات کو اجاگر کرتے ہوئے طویل مدتی اور قلیل مدتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب سنگھ نے آرمی کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ نئی دلی میں جاری سال میں 2 بار منعقد ہونے والی یہ تقریب کل اختتام پذیر ہوگی۔ جناب سنگھ نے ہائیبرڈ جنگ سمیت غیر مروجہ اور غیر مناسب جنگی حربوں کو اجاگر کیا جو مستقبل کی جنگوں کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ سائبر، اطلاعات، مواصلات، تجارت اور مالی معاملات مستقبل کے تنازعوں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج کلکتہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے جس میں مغربی بنگال کے اسکولوں میں 25,000 سے زیادہ اساتذہ اور دوسرے اسٹاف کی بحالی کو کل عدم قرار دیا تھا۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ انتخاب کا پورا عمل ساز باز اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ناقص ہو گیا اور اس کی معتبریت اور جواز ختم ہو گیا۔ بھارت کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر مغربی بنگال کے اسکولوں میں پھر سے بحالی کا عمل شروع کیا جانا چاہیے۔ اس عمل میں بے داغ امیدوار کے لیے رعایت کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے انسانی بہبود پر معذور ملازمین کے لیے بھی یہ کہتے ہوئے رعایت دی ہے کہ وہ ملازمت میں رہیں گے۔ بحالی کے اس عمل میں سی بی آئی کی تفتیش کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ چھتیس گڑھ میں بستر پینڈم کے تحت ڈویژن سطح کا پروگرام آج سے دانتے واڑہ میں شروع ہو گیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ وجے شرما نے اس کا افتتاح کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ چھتیس گڑھ کا بستر علاقہ اپنی بہترین قبائلی ثقافت، روایت، رسم و رواج اور مختلف قسم کے قبائلی پکوان کے لیے جانا جاتا ہے۔ بستر پینڈم یعنی بستر فیسٹیول کا انعقاد اس مالا مال قبائلی فن اور ثقافت کو بحال کرنے اور اسے ملک اور بیرون ملک کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس 3 روزہ پروگرام کے تحت قبائلی رقص، لوک گیت، قبائلی ڈرامہ، موسیقی کے آلات، پوشاک، زیورات، دستکاری اور پکوان سمیت 7 زمروں میں مسابقے کرائے جائیں گے۔ پچھلے سال چھتیس گڑھ سرکار نے بستر اولمپکس کا انعقاد کیا تھا جس میں ہزاروں نوجوانوں نے شرکت کی تھی، اور اب بستر پینڈم کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علاقہ نکسلی دہشت گردی سے آزاد ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ پاکستان حکومت نے افغانستان کے شہریوں کے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد ملک گیر سطح پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام نے افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں سمیت غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود سینکڑوں غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا اور افغانستان واپسی کے لیے انہیں کیمپوں میں منتقل کر دیا ہے۔ نفاذ سے متعلق ایجنسیوں نے ان افراد اور ان کے کنبہ سمیت پاکستان سے ان کے انخلاء کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارت امریکہ کی جانب سے نافذ کیے جانے والے باہمی محصولات کے مضمرات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے ایک بیان میں آج کہا ہے کہ وہ بھارتی صنعتوں اور برآمد کاروں سمیت تمام شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور ٹیرف سے متعلق ان کے تجزیے پر رد عمل اور حالات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ وزارت امریکی تجارتی پالیسی میں ہوئی اس نئی پیش رفت سے پیدا ہونے والے نئے مواقع کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ مکے بازی کے عالمی کپ میں منیش راٹھور، ہتیش اور ابھیناش جاموال اپنے اپنے زمروں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بھارت کے لیے مزید 3 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ جاموال نے 65 کلو گرام زمرے میں جرمنی کے ڈینس برل کو شکست دی۔ ہتیش نے 70 کلو گرام زمرے میں اٹلی کے کھلاڑی کو ہرایا۔ منیش نے 55 کلو گرام زمرے میں آسٹریلیا کے یوسف چھوٹیا کو شکست دی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے جیت کے لیے 201 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ کولکتہ نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 200 رن بنائے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور تھائی لینڈ نے آئی ٹی، بحری اور ایم ایس ایم ای سمیت کئی شعبوں میں 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کی اپنی ہم منصب شنواترا کے ساتھ باہمی بات چیت کی ہے۔ راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث جاری ہے۔ لوک سبھا نے بھارتی ساحلی سمندر میں تجارت سے متعلق جہازوں کو منضبط کرنے کے لیے ساحلی جہاز رانی بل 2024 منظور کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کا حوالہ دیتے ہوئے 25,000 سے زیادہ اساتذہ کی بحالی کو کل عدم قرار دینے کے کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور مکے بازی کے عالمی کپ میں 3 بھارتی مکے باز سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ ملک کے لیے مزید 3 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔